سلطنت عثمانیہ 5 صدیوں کی کہانی ہے۔ 5 صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر راج کیا۔ جی ہاں، 40 سے 45 ممالک پر مشتمل یہ سلطنت تھی۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایریا 40-45 ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ کیا حجاز مقدس، عرب، آپ کا بغداد، شام، کویت، سوڈان، پھر بعض یورپی ممالک، اس کے بعد آپ مغرب میں چلے جائیں تو مراکش، تیونس، یہ ممالک پھیلی ہوئی سلطنت۔ اب اس سلطنت نے جہاں ایک حکومت کی ایک انتظامی معاملات چلائے، وہیں پر اس سلطنت کو ایک خصوصیت یہ حاصل رہی کہ حجاز مقدس کی خدمت اس کے پاس رہی۔ مصر کا جو ایریا تھا وہ اس کی سلطنت میں رہا۔ تو حجاز مقدس، مصر اور خود موجودہ ترکی، جس میں استنبول آ گیا، جس میں کونیا آ گیا، یہ وہ ایریاز تھے جو اس وقت دنیا میں علم کے بڑے بڑے مراکز میں سے ایک تھے۔ یہ سمجھیے کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی علم کا مرکز تھا تو وہ چھوٹا تھا۔ جب بغداد اس میں آ گیا، جب مکہ مکرمہ اس میں آ گیا، مدینہ منورہ اس میں آ گیا، جب ازہر اس میں آ گیا، جب استنبول، کونیا اس میں آ گیا، تو کچھ رشین کنٹریز باقی بچ جاتی تھیں کہ جہاں پر علم پھل پھول رہا تھا، وہ سلطنت عثمانیہ میں نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہندوستان جو ہے، موجودہ پاکستان، انڈیا، یہاں علم جو ہے وہ نشو نما پا رہا تھا، وہ سلطنت عثمانیہ میں نہیں تھا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے اندر آپ اندازہ لگائیے علمی خدمات کتنی ہوئیں، لاکھوں کتابیں لکھی گئیں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، غازی عثمان کے صاحبزادے تھے اور خان سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ لشکر کا ایک مفتی مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں میرے، ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ سفر میں ساتھ رہیں تاکہ ان کے جو دینی مسائل ہیں وہ آپ دیکھ سکیں۔ تو ایک علماء دوست سلطنت، ایک علم دوست سلطنت، جس نے روحانی مراکز قائم کیے، جس نے مدارس قائم کی، جس نے بڑی بڑی مساجد قائم کی، جس نے علم کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کیں۔